السلام عليكم. الحديث 21 من أحاديث 40 النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں آپ کے سامنے امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 21 رکھوں گا. امام نووی رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں 40 کے قریب حدیثیں ہیں. یہ 40 حدیثیں وہ ہیں جو امام نووی رحمہ اللہ کے خیال میں دیگر احادیث کے مقابلے میں اسلام میں کچھ زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. تو ان میں سے 20 احادیث کے اوپر پہلے درس دے چکا ہوں. آج حدیث نمبر 21 آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ حدیث جو آج آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے. وہاں سے امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اخذ کیا ہے، نقل کیا ہے، لیا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے. اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کی، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی فیصلہ کن بات بتا دیں کہ اس بارے میں مجھے کسی اور سے آپ کے بعد سوال نہ کرنا پڑے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، قل آمنت باللہ، تم یہ کہہ دو، یہ اعلان کر دو، یہ بات واضح کر دو، اس بات کی گواہی دے دو کہ آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا. ثم استقم، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو، پکے ہو جاؤ، پختہ رہو، دائیں بائیں نہیں جانا. اور یہ جو گواہی آپ نے دی ہے کہ اللہ پہ ایمان لے کر آیا ہوں، اس سلسلے میں جو بھی مصائب، جو بھی مشکلات آئیں انہیں برداشت کرنا ہے، لیکن اس بات سے ہٹنا نہیں ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا. اللہ پہ ایمان لانے کا میرے بھائیوں کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ ایمان لے آیا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو مانتا ہوں. کیا مانتے ہیں آپ اللہ کو؟ جی، پہلے نمبر پہ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، ورنہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، جو کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس لیے چلانے والا کوئی خاص نہیں ہے. اور یہ بہت غلط عقیدہ ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کائنات کی ایک ایک چیز اس بات پہ گواہی دے رہی ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا میں ہوں. یہ اللہ ہی کا اعلان ہے، شروع سے لے کے آخر تک. اللہ ہی نے نبی بھیجے ہیں، اللہ ہی نے کتابیں نازل کی ہیں، اللہ ہی نے جنت جہنم کی باتیں کی ہیں. تو پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے. تو اللہ کے اوپر ایمان لانے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان لیں کہ اللہ ہے.
اللہ پہ ایمان لانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ہے اور اللہ رب ہے. اللہ ہے اور اللہ کیا ہے میرے بھائیو؟ رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، رب کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، رب کہتے ہیں رزق دینے والے کو. تو رب کیا ہے؟ خالق، مالک، رازق اور پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا. تو رب کو رب ماننا کیا یہی توحید ہے میرے بھائیو؟ نہیں. رب کو رب تو مکہ والے بھی مانتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کافر قرار دیا، ان سے جہاد کیا، ان کے اوپر تلواریں چلائیں، ان سے دشمنی مول لی. وجہ یہ تھی کہ وہ یہ تو مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ عبادت کا حقدار وہ تنہا ہے. وہ یہ مانتے تھے کہ وہ رب ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ معبود ہے، اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن عبادت کا حقدار صرف وہ ہے یہ نہیں مانتے تھے. یہ کہاں آیا قرآن پاک میں؟ 11ویں سپارے میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہیے، ان سے پوچھئے، ان سے بات کیجئے، ان سے پوچھئے کہ تمہارا رازق کون ہے. پہلا سوال کیا میرے بھائیو؟ تمہارا رازق کون ہے؟ آسمانوں زمین سے تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ یہ پہلا سوال. اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. دوسرا سوال آپ یہ کریں کہ تمہارا مالک کون ہے؟ تمہاری نگاہوں کے اوپر، تمہارے کانوں کے اوپر ملکیت کس کی ہے؟ کنٹرول کس کا ہے؟ یہ کس کی قدرت سے یہ نظام تمہارا چل رہا ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. تیسرا سوال یہ کریں وہ کون سی ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتی ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتی ہے؟ زندہ چوزا مردہ انڈے سے نکلتا ہے، مردہ انڈا زندہ مرغی سے نکلتا ہے، زندہ بچہ مردہ نطفے اور منی کے پانی سے نکلتا ہے، اور مردہ نطفہ زندہ آدمی کی شرمگاہ سے نکلتا ہے. یہ کون ہے؟ کتنے سوال ہو گئے جی؟ 3. رازق کون؟ مالک کون؟ موت و حیات کا مالک کون؟ زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون؟ اور چوتھا سوال یہ ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا کون ہے؟ یہ چاند کا طلوع ہونا پھر غروب ہو جانا، سورج کا نکلنا اور پھر ڈوب جانا، یہ دن اور رات کا سسٹم، یہ پورے سال کا کئی موسموں میں تقسیم ہو جانا، اب موسم سرما ہے، اب موسم گرما ہے، اب بہار ہے، اب خزاں ہے، یہ سارا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ یہ 4 سوال اللہ نے کہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ مکہ والوں سے پوچھیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال ان سے کیے؟ پھر جی نہیں کیے، کیونکہ اللہ نے جب یہ 4 سوال بتائے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب ان کے پاس جائیں، فوراً اللہ نے کہا کہ ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. اللہ نے کہا میں اوپر سے گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ فوراً کہیں گے، 4 سوالوں کے جواب میں کہیں گے کہ رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا اللہ ہے. اللہ نے کہا جواب ان کا یہی ہوگا، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں، جب انہوں نے اللہ کو رب مان لیا، خالق مان لیا، رازق مان لیا، مالک مان لیا، مدبر الامور مان لیا، پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. جھگڑا عبادت میں تھا، اور عبادت میں بھی کس چیز میں؟ کہ وہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اصل اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے کئی بزرگ مقرر کر رکھے ہیں
کئی سفارشی مقرر کر رکھے ہیں، پہلے ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان کی عبادت کرنا پڑے گی، انہیں راضی کرنا پڑے گا، وہ پھر اللہ سے رابطہ کریں گے، پھر ہمارا کام ہوگا۔ یہ وسیلے کا معاملہ، یہ سیڑھی، بادشاہ سے آپ ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، کلرک کے پاس جانا پڑے گا، سیکرٹری کے پاس جانا پڑے گا، مترجم سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دنیاوی بادشاہ کی طرح سمجھ لیا گیا۔ آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بادشاہ سے ملنا ہو تو کیا آپ ڈائریکٹ مل سکتے ہیں؟ نہیں تو پھر اللہ سے۔ ارے کہاں اللہ اور کہاں یہ دنیاوی بادشاہ جو میری اور آپ کی طرح ہیں، میری اور آپ کی طرح ہیں، ان کی قوت سماعت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، جسمانی طاقت میری اور آپ کی طرح ہے۔ مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ وہ ایک وقت میں دو آدمیوں کی بات دھیان سے سمجھ نہیں سکتے، اور زبانیں کتنی جانتے ہیں؟ 1 2 3 4، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور دیکھنے کی طاقت کمرے کے اندر، بلڈنگ کے اندر، چار دیواری کے ادھر کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، ادھر کو چیختا رہے، پکارتا رہے، سوال کرتا رہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ جو دنیاوی بادشاہ ہیں، ان کو معاونین کی ضرورت ہے، ان کو مترجم کی ضرورت ہے، ان کو سیکرٹری کی ضرورت ہے، ان کو کلرک کی ضرورت ہے، لیکن میرا اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ وہ تمام زبانوں کا خالق، وہ ایک ہی وقت میں ہر ایک کی آواز سننے والا، وہ ہر ایک کو جاننے والا کہ کون کہاں سے پکار رہا ہے، کون کہاں سے مانگ رہا ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیونٹی کی رینگنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں جو سیاہ رات میں، اندھیری رات میں سیاہ چٹان کے اوپر چل رہی ہے، اس کا اپنا رنگ بھی سیاہ، رات بھی سیاہ، چٹان بھی سیاہ، چھوٹی سی مخلوق ہے، رینگ رہی ہے، چل رہی ہے، اس کے چلنے کی آواز کو رب العالمین سنتا ہے۔ اس اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثالیں دینا کتنی عجیب بات ہے۔ وہ اللہ تو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے بندے میرے بارے میں سوال کریں میں تو قریب ہوں۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ پہلے میرے بزرگوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، ان سے سہن ہو جائیں گے، وہ پاس کر دیں گے تب میں تمہیں دوں گا، بلکہ اللہ نے تو کہا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے پوچھئے کیوں پکارتے ہو، تو یہ آگے سے کہتے ہیں ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یعنی کہ وہ بھی مانتے تھے اصل کون ہے؟ اللہ، اور یہ بزرگ کیا ہے؟ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ 11ویں اس بارے میں فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا آگے سے۔ اللہ نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو یہ حیثیت دے رکھی ہو کہ پہلے اس سے رابطہ کرو، پہلے اسے راضی کرو، پھر میرے پاس درخواست آئے، تو کم از کم مجھے تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے کس کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ نے کہا میرے علم میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کو میں نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہو کہ پہلے اس سے رابطہ کیا جائے، پہلے اس کی عبادت کی جائے، پہلے اسے راضی کیا جائے، پھر میں اس کے بعد جو ہے تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، فرمایا میرے علم میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں، جس کو میں نے یہ حیثیت دے رکھی ہو کہ پہلے لوگ اس سے رابطہ کریں، پہلے اس کی عبادت کریں، پہلے اسے راضی کریں، پہلے اسے سجدہ کریں، پہلے اس کے نام کا طواف کریں، پہلے اس کے نام کی منت مانیں، پہلے اس کے نام کی نماز پڑھیں، اس کے بعد مجھ سے رابطہ کریں، اس کے بعد مجھ سے رابطہ ہوگا۔ ایسی کسی شخصیت کو اللہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ اور کیا کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے کہا یہ شرک ہے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون،
اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کلمہ پڑھنے والے ہمارے کئی بھائیوں کا آج بھی یہی عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان سے رابطہ کریں گے تو رب ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں. رب کہتا میں سنتا ہوں، رب کہتا ہے قریب، سننے کے لحاظ سے میں قریب ہوں. رب کہتا ہے میں تو فجر سے پہلے آخری تہائی میں آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتا ہوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی حاجت پوری کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے معافیاں مانگے میں اس کو معاف کر دوں. اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں. تو اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے وجود پہ ایمان، اللہ کے رب ہونے پہ ایمان، اور اللہ کے تنہا معبود برحق ہونے پہ ایمان. اور چوتھے نمبر پہ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ کے ناموں پہ ایمان لانا. اللہ کے نام ہے نا میرے بھائیوں، کتنے نام ہیں اللہ کے؟ ماشاءاللہ یہ بے شمار والے ابھی تک موجود ہیں، گہری ابھی تک، ماشاءاللہ الحمدللہ. جی لو جی 99 والے بھی موجود ہیں، 99 والے بھی پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ہمارا کام ہی یہی ہے کہ سب کے عقائد کی اصلاح کرنا. انشاءاللہ ان بھائیوں کو بھی دلیل کے ساتھ مطمئن کریں گے. اللہ کے نام میرے بھائی صرف 99 نہیں ہیں، اللہ کے نام بے شمار ہیں، اللہ کے نام لا تعداد ہیں. اللہ کے ناموں کا ہم لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. اب ہمارے بزرگ سوچیں گے کہ جب سے پیدا ہوئے 99 سن رہے تھے، ہر مولوی سے 99 سنے ہیں، آج آپ یہ کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں؟ میرے بھائی 99 کی دلیل موجود ہے، حدیث موجود ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے دھیان سے سمجھا جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے، حفظ کر لیے، یعنی کہ انہیں یاد کیا الفاظ کے لحاظ سے بھی معنی کے لحاظ سے بھی، لفظ بھی یاد کر لیے معنی بھی یاد کر لیا. فرمایا جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نام ہے ہی 99. سمجھے فرق؟ تو اللہ کے نام بے شمار ہیں، ان میں سے 99 جس نے یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام ہے ہی اتنے سے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور سوال میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے سارے ناموں کا. یا اللہ وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے یا آسمانی کتابوں میں نازل کر دیے، یا وہ نام یا اللہ جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں تو نے کسی کو نہیں بتائے. 99 تو اللہ نے بتا دیے ہیں. فرمایا اثرت به فی علم الغیب عندک، یا اللہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہیں تو نے کسی کو نہیں بتائے. تو اس لیے اللہ پہ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں پہ ایمان، اللہ کے جتنے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اور صرف الفاظ پہ نہیں معنی کے اوپر بھی ایمان. آپ کو پتا ہو وہاب اللہ کا نام ہے وہاب، اور مطلب کیا ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے. بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے. رزاق کہیں تو ایمان لائیں کہ رزق دینے والا صرف وہ ہے، داتا وہ ہے، مشکل اوقات میں مدد کرنے والا وہ ہے. یہ نہیں کہ 99 نام یاد کر لیے، گھر میں تختیاں بھی لگا دی لکھ کر، اور سامنے پیر صاحب کی فوٹو بھی لڑکی ہوئی ہے کہ یہ غوث آدم ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں. کیا تو نے نام یاد کیے ہیں؟ کیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو کہ زبانی طوطے کی طرح رٹا لگا کے تم اللہ کو دھوکہ دے لو گے؟ نہیں، ان ناموں کے الفاظ بھی یاد کریں، معنی کے اوپر بھی آپ کا مکمل ایمان ہو. اللہ کی صفات کے اوپر بھی ایمان. اللہ نے جو اپنی ذات کے متعلق معلومات دی ہیں، اللہ سنتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ دیکھتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ پیدا کرتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، علم یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کے پاؤں ہیں یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا چہرہ ہے یہ اللہ کی صفت ہے.
لیکن اللہ کا چہرہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ کی آنکھیں کیسی ہیں ہمیں بتایا نہیں گیا، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ویسی ہیں جیسے اللہ کے شان نشان ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں میں 100 عیب ہیں، کبھی درد کرتی ہیں، کبھی خارش ہوتی ہے، کبھی اینک لگانا پڑتی ہے، اور دیکھتے بھی ہیں تو کمرے کی حد تک ادھر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی بھی ایسی آواز نہیں ہے جسے میرا رب نہ سنتا ہو۔ تو یہ ہے اللہ پہ ایمان، ہر لحاظ سے اللہ کے اوپر ایمان۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایسی بات بتائیں جو فیصلہ کن ہو اور میں اس کے اوپر عمل کر کے کامیاب ہو جاؤں اور مجھے کسی اور سے نہ پوچھنی پڑے، آپ نے کیا کہا؟ قل آمنت باللہ، یہ کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس بات پہ ثابت قدم رہو، اس بات پہ پکے رہو، تذبذب کا شکار نہیں ہونا، دائیں بائیں نہیں ہونا، تردد نہیں کرنا، شک نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا حکم کیا دے رہے ہیں؟ ثابت قدم رہنا ہے، استقامت، پکا رہنا ہے، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، ڈولنا نہیں ہے، دائیں بائیں نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، جب بھی کوئی اللہ پہ ایمان لایا ہے صحیح معنوں میں اسے تنگ کیا گیا ہے، اسے تکلیفیں دی گئی ہیں، اسے مارا گیا ہے، اسے گالیاں دی گئی ہیں، اسے سب و شتم کا نشانہ بنایا گیا ہے، اسے تانے دیے گئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو تنگ کیا گیا یا نہیں تنگ کیا گیا؟ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوتی رہی کہ نہ ہوتی رہی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت شہید کیے گئے، چہرہ زخمی کیا گیا، سر آپ کا زخمی کیا گیا، پاؤں آپ کے زخمی کیے گئے، بیٹیوں کے حمل گرائے گئے، آپ کے عظیم صحابہ کرام کو دھوکہ دے کر شہید کیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی ہیں۔ جو بھی اللہ پہ ایمان لایا ہے اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ان تکلیفوں سے کیوں نہیں بچاتا کہ جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اسے کوئی تکلیف نہ آئے؟ ایسے ہونا چاہیے نا جی؟ نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ آزمائے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سورہ عنکبوت اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لانے والے، مجھے ماننے والے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، جو کامیاب ہوگا اسے جنت ملے گی۔ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کا بھی امتحان لیا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ یہ بات وعدے کر کے رکھے گا کہ کون ہے جو دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون ہے جو دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ آزمائشیں ہوں گی، آپ اللہ پہ ایمان لے آئے، آپ نے توحید کو اپنا لیا، کئی رشتہ داروں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، گاؤں کے کئی لوگ آپ کو بلانا چھوڑ دیں گے، آپ کے گھر کے اوپر ہو سکتا ہے پتھروں کی بارش ہو، آپ کے بیٹے کو تنگ کیا جائے، آپ کی بیٹیوں کو تنگ کیا جائے، آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے آپ کو وہابی کہا جائے، کئی طرح کے پروپیگنڈے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کو گستاخ رسول کہا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو گستاخ اولیاء کہا جائے، آپ کے اوپر بڑے فتوے لگیں گے۔ یہ سب آزمائشیں ہو رہی ہیں اور یہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہیں۔ دوسرا سپارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد فوری طور پہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو تمہارے اوپر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئی تھیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، تم سے پہلے لوگوں کو تنگ کیا گیا، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا،
حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر اتنی ازمائشیں آئیں کہ وقت آیا رسول بھی کہنے لگا، اس کے امتی بھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے صحابی کے نام ہے خباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی کے نام کیا جی؟ خباب۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے سائے میں چادر کو سرہانہ بنا کے تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے، ہم آپ کے پاس آئے، بڑے مشکل حالات تھے، ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے؟ یہ وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا تھا، جب مکہ کی زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی، جب جناب بلال رضی اللہ عنہ کو پتھریلی زمین کے اوپر گرم پتھروں کے اوپر ننگا لٹا دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایمان جس چیز کے اوپر لائے ہو وہ ایمان چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ، لیکن انہوں نے دوبارہ کافر ہونے سے انکار کر دیا۔ وہاں پہ بہت سے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، تو اس زمانے میں صحابہ کرام آپ کے پاس آئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ سے درخواست کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا تھا؟ میرے بھائی جو آج سمجھتے ہیں کہ سود چھوڑ دیا تو ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، رشوت چھوڑ دی تو بچوں کی اسکول کی فیس کیسے پوری ہوگی، کہتے ہیں توحید اپنا لی تو رشتے دار ناراض ہو جائیں گے، مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حق مسئلہ بیان کر دیا، میری جمعرات بند ہو جائے گی، تیجا میں جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ بند ہو جائے گا، 40ویں کے موقع پہ جو میری خدمت ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی، برسی عرس کے موقع پہ جو میری خدمت ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں جو پریشان ہیں، جن کو عذاب دیا جا رہا ہے، جو تکلیفوں میں ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابیوں تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جو جب اللہ پہ ایمان لے کر آئے، جنہوں نے جب توحید اپنائی ان کو اتنا تنگ کیا گیا، فرمایا زمین میں گڑھا کھودا گیا، گڑھا کھود کے اس مومن کو اس میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر آرا لے کر اس کے سر کے درمیان میں رکھ دیا گیا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ ان لوگوں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ آرے سے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایسی کنگیاں لوہے کی لائی گئیں جس سے ہڈیاں الگ کر دی گئیں، گوشت الگ کر دیا گیا، یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن جو کلمہ توحید اختیار کر چکے تھے، جس ایمان کو اختیار کر چکے تھے، جس دین کو اپنا لیا تھا، اسے چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں دین میں ازمائشیں آتی ہیں، بائیکاٹ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ داڑھی آپ رکھیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑے، داڑھی آپ رکھیں ہو سکتا ہے آپ کو ہوٹل کی ملازمت سے نکال دیا جائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو سکتا ہے محلے والے آپ کا مذاق اڑائیں، اگر آپ نکاح شادی شریعت کے مطابق کریں ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے کہ شادی تھی کہ جنازہ تھا، یہ ساری باتیں سننا پڑیں گی، لیکن یہ تو دیکھیں کہ پہلے لوگوں نے کیا کیا، ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے گئے، پھر بھی وہ توحید کے اوپر پکے رہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے کہ جب وہ ایمان لے کر آئے ان کے بادشاہ نے حکم دیا کہ شہر میں گلی گلی میں محلے محلے میں خندقیں کھود دو، خندقیں کھود دی گئیں، خندقوں میں آگ لگا دی گئی، ایندھن ڈال دیا گیا، آگ جل رہی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا یہ لوگ جو مومن ہو گئے ہیں، جو مسلمان ہو گئے ہیں، جنہوں نے توحید کو اپنا لیا ہے، جنہوں نے میرا دین چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے ہماری قوم کا دین چھوڑ دیا ہے،
ان کو خندق کے اوپر لا کے کھڑا کر دو. پھر پوچھو اگر یہ نیا دین، یہ توحید والا دین، یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا دین چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں بھی چھوڑ دیا جائے، ورنہ ان کو اس خندق میں جس میں آگ جل رہی ہے پھینک دیا جائے. آدمی کو لایا جاتا، پھینک دیا جاتا، ایک، دوسرا، تیسرا، چوتھا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت کو لایا گیا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا. اس کو پھینکنے لگے، وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی، پیچھے ہٹنے لگی. اس کے بچے نے اس کو حوصلہ دیا کہ امی جان صبر کیجئے، اللہ کی رضا میں صبر کیجئے، اس دین کو نہ چھوڑیے، توحید کو نہ چھوڑیے. چنانچہ اسے بھی اس آگ میں پھینک دیا گیا. اللہ نے ان عظیم لوگوں کا ذکر تیسرے اس بارے میں کیا ہے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید. فرمایا خندقیں کھود دی گئیں، آگ جلا دی گئی، وہ ظالم سائڈ پہ بیٹھ گئے، منظر دیکھ رہے ہیں ان مسلمانوں کو، ان مومنوں کو، ان توحید والوں کو اس آگ میں پھینکا جا رہا ہے. جرم ان کا کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں ایک جرم تھا، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ. ایک ہی جرم تھا. انتقام اس بات کا لیا گیا، سزا اس بات کی دی گئی کہ وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تھے، دوسروں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. میرے بھائیو، دین قربانیوں کا نام ہے، دین آزمائشوں کا نام ہے. ہو سکتا ہے آپ سے آپ کے بیٹے چھین لیے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کی بیگم سے محروم کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے والدین سے محروم کر دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو جائے، لیکن اللہ کی راہ میں ڈٹے رہنا، صبر کرنا، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12ویں اس بارے میں، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس دین کے اوپر ڈٹے رہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مل کر اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اللہ سے توبہ کر چکے ہیں، وہ بھی ڈٹے رہیں، اور آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا. اللہ آپ کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. یہ ظالم جو ہے ان کی طرف نہیں جانا، ان سے نہیں ملنا، ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ لوگ ان کی طرف جھک گئے، ان سے مل گئے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر آپ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور اگر کوئی ڈٹا رہے تو 26واں پارہ ہے، سورہ احقاف ہے. اللہ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا مدبر اللہ ہے، اللہ کو معبود بھی مان لیا، رب بھی مان لیا، پھر ڈٹے رہے. فرمایا روزے قیامت انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، خالدین فیہا، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. وہ لوگ جنہوں نے یہ مان لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹے رہے، فرمایا ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کون نازل ہوتے ہیں میرے بھائیو؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں، انہیں مطمئن کرتے ہیں. جیسے شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے کہ سود چھوڑ دیا تو گھر کا چولہا کیسے جلے گا، رشوت چھوڑ دی بچوں کی اسکول کی فیس کہاں سے پوری ہوگی. فرشتے آ کے مطمئن کرتے ہیں. شیطان جو ہے آپ کو پریشان کرتا ہے، فرشتے مطمئن کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جنت تمہاری منتظر ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا والآخرہ. یہ فرشتے کہتے ہیں ہم آپ کے دوست ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، جو تم مانگو گے. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی رب العالمین کی طرف سے. میرے بھائیو، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو اچھی طرح اپنا لیں
اور جب کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث مل جائے، پھر جتنی بھی ازمائشیں آئیں، پورا گاؤں مخالف ہو جائے، پورا ملک مخالف ہو جائے، والدین مخالف ہو جائیں، اولاد مخالف ہو جائے، بیگم مخالف ہو جائے، آپ دین کو نہ چھوڑیں، قرآنی حکم کو نہ چھوڑیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کو نہ چھوڑیں۔ جس عقیدہ آپ کا توحید والا ہو، نماز آپ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، پورا ملک مخالف ہوتا ہے، ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ یہ احساس پیدا کرے کہ ہم اللہ کی آیات کی عظمت کو جان سکیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی شان کو پہچان سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔